بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ خوشی کے اس کورس میں آج ہم بات کریں گے شکر گزاری کے جادو پر۔ آپ خوشی کے موضوع پہ، ذہنی سکون کے موضوع پہ یا اسٹریس اور ڈپریشن کے موضوع پہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی آرٹیکل پڑھ لیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ شکر گزاری کے ورڈ کے بغیر وہ کتاب مکمل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ایک مشہور ماہر نفسیات ایمی مورن، جنہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنی سب سے مشہور کتاب 13 things mentally strong people don't do، یعنی 13 کام جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ نہیں کرتے، اس میں وہ لکھتی ہیں کہ ذہنی طور پر مضبوط لوگ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں، یعنی شکوہ شکایت نہیں کرتے اور شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی مضبوط لوگوں کی ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ مضبوط لوگوں کی سب سے بنیادی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ شکوہ شکایت کے بجائے شکر گزاری کے راستے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی کے بہت مشہور پروفیسر طلبن شاہ اپنی کتاب ایون ہیپیئر میں لکھتے ہیں، یعنی انہوں نے کتاب لکھی ایون ہیپیئر، اس کے 52 چیپٹرز ہیں۔ ہر چیپٹر کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کام آپ کی خوشی میں اضافہ کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلا کام بتایا ہے وہ بتایا ہے شکر گزاری۔ وہ کہتے ہیں شکر گزاری کے بغیر آپ کبھی بھی خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ اس کتاب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بھی ہے اور شکر گزاری کا جرنل بھی ہے، یعنی ہر چیپٹر کے آخر میں وہ ایک باکس بناتے ہیں اور بتاتے ہیں اس ہفتے آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں۔ شکر گزاری ہماری زندگی میں کس طرح خوشیاں لے کر آتی ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو گزشتہ 40 سالوں کے اندر جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز، پرسنل ڈیولپمنٹ کوچ آئے ہیں، ان کی ایک فہرست بنائی ہے۔ اس میں آپ کو اینتھنی رابنس سر فہرست نظر آئیں گے پچھلے 40 سالوں کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ when you are grateful, fear disappears, abundance appears، یعنی جیسے ہی آپ شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، خوف غائب ہو جاتا ہے اور فراوانی، نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کسی قسم کا خوف نہ ہو، ہماری زندگی میں فراوانی ہو، نعمتوں اور رحمتوں کی۔ کیسے آئیں گی؟ وہ آئے گی شکر ادا کرنے سے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور رائٹر اور ٹرینر ہیں جن کا نام ہے جیک کینفیلڈ۔ انہوں نے 60 سے زیادہ بیسٹ سیلنگ کتابیں لکھی ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی کتاب بہت مشہور ہے جس کا نام ہے چکن سوپ فار سول۔ سکسیس پرنسپل ان کی بے انتہا مشہور کتاب ہے، یعنی کروڑوں کی تعداد میں ان کی کتابیں بک چکی ہیں، 50 کروڑ سے زیادہ ان کی کتابیں بک چکی ہیں، آپ امیجن کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے، یعنی بہت ساری چیزوں سے مل کے کامیابی بنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے شکر گزاری۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ایک طرف، اب دیکھیے قرآن حکیم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ ہم سب کی زندگی میں جو عذاب آتا ہے وہ ناشکری کا عذاب آتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں، تکلیفیں زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یقین کیجئے جو اس کی بنیادی وجہ ہوگی وہ ہوگی ناشکری۔ بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ان سے آپ 10 منٹ بات کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے ناشکر ہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں تکلیفیں بھری پڑی ہیں، یقین کر لیجیے آپ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ناشکری ہے، یہ شکر گزاری کی کمی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص ہر وقت دل سے شکر ادا کر رہا ہو یا دل سے مستقل شکر ادا کرنے کی اس کی عادت ہو اور اس کی زندگی میں پریشانی ہو۔ مشہور اسکالر احمد جاوید صاحب سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا ایک پروگرام کے اندر کہ کیا اداس رہنا گناہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن شکر گزاری کے طریقے نہ سیکھنا یہ گناہ ہے۔ یعنی ایک شکر گزار شخص کیسے ناخوش رہ سکتا ہے؟ شکر گزاری کی عادت اپنا کے ہم زندگی میں بے پناہ خوشیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، شکر گزاری کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کر سکتے ہیں نا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح ہماری زندگی میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔